ایرانی میزائل حملے، اسرائیل کا رد عمل متناسب ہونا چاہیے، صدر بائیڈن۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے 15 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ نائجیریا میں کشتی ڈوبنے سے کم از کم 60 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر میزائل حملوں کے جواب میں ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے حق میں نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کو ایران کے حملوں کا جواب دینے کا حق ہے، لیکن یہ جواب متناسب ہونا چاہیے۔ بائیڈن نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree. ہم اسرائیل سے بات کریں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن G7 ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ اسرائیل کو جواب دینے کا حق ہے، لیکن انہیں متناسب جواب دینا چاہیے۔ ایران نے منگل کو اسرائیل پر 180 میزائل فائر کیے تھے، جسے صدر بائیڈن غیر مؤثر قرار دے چکے ہیں، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ایران کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ G7 ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے بعد صدر بائیڈن نے کہا کہ ایران پر اضافی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لیبنان میں کی جانے والی کارروائی میں 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد عسکری تنظیم حزب اللہ کے جنگجو تھے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب اسرائیل کی جانب سے لیبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے خلاف فضائی کارروائیوں کے دوران بیروت پر اسرائیل نے فضائی حملے کیے ہیں۔ ادھر اسرائیل نے جنوبی لیبنان کے کئی علاقوں سے عام شہریوں کو انخلا کرنے کا کہا ہے۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ جنوبی لیبنان میں اسرائیلی فوج کی حزب اللہ کے خلاف 2 دن سے جاری زمینی کارروائیوں کے دوران اس کے 8 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں کرنا چاہتا، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ دوحہ میں قطر کے امیر سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ اور یورپی ممالک کو اسرائیل پر زور دینا چاہیے کہ وہ خطے کو غیر مستحکم نہ کرے۔ ایرانی صدر پزشکیان قطر سے 2 طرفہ بات چیت اور دوحہ میں ہونے والی ایشیائی ممالک کی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے بدھ کو قطر پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے دورے کا مقصد مشرق وسطیٰ میں ایشیائی ممالک کی مدد سے خطے میں اسرائیل کے اقدامات کو روکنا ہے۔ ادھر قطر کے امیر نے کہا کہ دوحہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں تقریباً 1 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی ثالثی کی کوششیں جاری رکھے گا۔ قطر اور دیگر بین الاقوامی ثالث غزہ کے لیے جنگ بندی کے معاہدے پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ نائجیریا کے حکام کا کہنا ہے کہ شمالی ریاست میں دریائے نائجر میں ایک کشتی ڈوبنے سے کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 160 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق لکڑی سے بنی کشتی میں 100 آدمیوں کی گنجائش تھی، لیکن اس پر 300 افراد سوار تھے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کشتی میں سوار افراد ایک مذہبی تہوار میں شرکت کے بعد گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ امدادی کارکن لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کر رہے ہیں۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ یوکرین نے کہا ہے کہ خارکیف کے شہر میں ایک 5 منزلہ رہائشی عمارت پر روس کے میزائل حملے کے بعد امدادی آپریشن جاری ہے۔ حملے میں 12 افراد زخمی ہوئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ایسے حملوں کو روکنے کے لیے یوکرین کے اتحادی ممالک کی طرف سے ضروری امداد ملنی چاہیے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس کی طرف سے تازہ حملے میں یوکرین پر 105 ڈرون فائر کیے گئے، جن میں سے کیف نے 78 کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔